بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے 8ویں جماعت اردو کتاب سے گوتم بدھ کے بارے میں، اور گوتم بدھ کے بارے میں ہم پہنچے تھے گوتم بدھ کی بنیادی تعلیمات۔ گوتم بدھ کی بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں 4 نوبل ٹروتھس کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول، انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ جبلی کہتے ہیں وہ زندگی جو فطری ہو، پیدائشی۔ دکھوں میں کیوں ہوتا ہے زندگی؟ انسان کی زندگی پیدائشی حیثیت میں دکھوں کا مسکن کیوں ہے؟ یہ ایک تھا، حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ دوم، دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا۔ سوم، خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اسے اصطلاحاً نروان کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنسیخ کرنے کے ہیں۔ چہارم، اس کا علاج نہ کڑی تپسیا ہے، یعنی سخت عبادت، اور نہ سہل پسندی اور نہ تو کوتاہی، بلکہ میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میانہ روی کہتے ہیں کہ عبادت بھی کریں اور دنیاوی کام کو بھی عبادت سمجھ کر کریں۔ دنیا کو بسائیں، دنیا کو بھی چلانا ہے، اور پھر اللہ کو اس دنیائی زندگی میں راضی بھی کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اعتدال پسند زندگی۔ نہ زیادہ اتنی تپسیا کرنی ہے کہ بالکل غار میں بیٹھ کر کے پوری زندگی گزارنی ہے، نہ دنیا ہی میں بالکل مگن ہو جانا ہے کہ دنیا ہی کی لالچ میں رہے اور آخرت اللہ کو بھلائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ دنیا کو بھی حلال طریقے سے کمانا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اور اس دنیا کو بھی اللہ کی عبادت سمجھنا ہے۔ اپنا حقائق کو بنیاد بنا کر گوتم بدھ نے انسانی زندگی کے لیے 8 رہنما اصول قائم کیے ہیں۔ گوتم بدھ کی زندگی کے 8 رہنما اصول، جن کو اشٹ انگ مارگ یعنی 8 اصولوں کا راستہ، اشٹ انگ مارگ بھی کہا جاتا ہے۔ 8 اصول یہ ہیں۔ نمبر 1، صحیح علم یعنی درست نظریہ اور مناسب معاملہ فہمی، یعنی اگر بنیاد درست ہے تو زندگی درست ہے۔ صحیح ارادہ۔ نمبر 2، صحیح ارادہ۔ درست ارادہ ہی نروان کو راہ دکھاتا ہے، یعنی نروان حاصل ہونے پر تمام دکھ فنا ہو جاتے ہیں۔ صحیح کلام یعنی حق گوئی، سچ بولنا، نرم لہجہ، محبت بری بات چیت، یعنی شیریں بیانی ضروری ہے اور غلط گفتگو جھگڑے کو دعوت دیتی ہے۔ نمبر 4، صحیح عمل یعنی اپنی زبان، نظر یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، چوری نہ کرنا، غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنا، بد چلنی سے دور رہنا اور خدمت خلق کرنا۔ 5ویں، جائز و حلال کمائی یعنی محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا۔ نمبر 6، صحیح کوشش، یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن پراگندہ نہ ہو اور اس میں برے خیالات پیدا نہ ہوں۔ نمبر 6، نیک خیال، ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا اور مشاہدے کو مضبوط بنانا۔ نمبر 8، صحیح غور و فکر، درست طریقے سے سوچ بچار کرنا اور مراقبے کے ذریعے ذہن کو ٹھیک سمت میں لے جانا، یعنی فکر کے ذریعے۔ گوتم بدھ نے دنیا کے بے شمار انسانوں پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ ان کی تعلیمات کسی بھی لحاظ سے قدیم ہندوستانی فلسفے کا اعادہ نہیں کرتی، دہراتی نہیں۔ گوتم بدھ کے تصورات کی گہرائی کے سبب ہی بدھ مت ہندوستانی حدود سے باہر تک پھیلا اور اس کے فلسفے نے قبول خاص و عام کی سند حاصل کی۔ یہ تھا ان کی سوانح تھی اور ان کی تعلیمات کا خاکہ تھا تھوڑا سا۔ تو یہاں پر اس سبق میں ہمارے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے ہے پرتعیش، اس کے معنی ہے عیش و عشرت سے بھرپور، ناز و نعم والی زندگی۔ خوگر مطلب ہوتا ہے عادی، قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، بے کل بے قرار بے سکون، اہل ثروت دولت مند اور مالدار، نو مولود نیا پیدا ہوا بچہ، معرہ خالی،
یوگی مذہبی ورزش کرنے والا، سنیاسی فقیر جس نے دنیا